نسبت کے لحاظ سے حدیث کی کتنی قسمیں ہیں؟ نسبت کس کو کہتے ہیں؟ نسبت، نسب تو معلوم ہے آپ کو، اپنا پورا معلوم نہ ہو لیکن نسب کا مطلب تو معلوم ہے. یہ کیا لایا ابھی سند، یہ حدیث کی بھی سند، اپنی بھی سند یاد رکھو. نسبت کس کی طرف جڑتا ہے اس کو کیا کہیں گے؟ نسبت. اب حدیث کے اعتبار سے حدیث کس سے جا کے جڑتی ہے؟ کیونکہ ہم نے دیکھا کبھی صحابی سے بھی جڑتی ہے بات، صحابی کہہ رہے ہیں، وہ بھی حدیث میں آتا ہے کہ نہیں آتا ہے؟ کیا صحابی کی بات آتی ہے؟ ہم آگے آ رہے ہیں اس پہ. نسبت کے اعتبار سے کہ کس پر جا کے بات ختم ہوتی ہے، حدیث کی قسمیں کیا کیا ہیں؟ نمبر 1، بات جا کے اللہ کے نبی سے جڑتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. نمبر 2، بات جا کے صحابی سے جڑتی ہے. نمبر 3، بات جا کے تابعی سے جڑتی ہے. اب دیکھتے ہیں نسبت کے اعتبار سے حدیث کی کیا قسمیں ہیں. نمبر 1، مرفوع. مرفوع کا لفظ کہاں سے آیا؟ رفع، ورفعنا لك ذکرک، رفع سے ہے. مرفوع، مرفوع وہ حدیث ہے جس میں کوئی راوی کہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں کیا یا یوں کہا یا آپ ایسے تھے، جس میں بولنے والا خبر کس کی دے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. ایسی روایت کو کیا کہتے ہیں؟ یہ روایت مرفوع ہے. مرفوع کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ اوپر تک گئی ہے. رفع کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ تو معلوم ہوگا نا آپ کو، ہم نے آپ کی ذکر کیا کیا؟ اونچا کیا. تو یہ ٹاپ اوپر تک گئی. کہاں تک گئی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک. کیونکہ روایت واقعی کہاں تک پہنچنا چاہیے؟ اللہ کے نبی. مین بات وہی ہے. حدیث میں بتانے کی بات کس کی؟ اصل ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو ایسی روایت کو کیا کہتے ہیں؟ مرفوع. کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ مرفوع روایت جھوٹی ہو؟ جھوٹی ہو سکتی مرفوع روایت. سند اگر ہو تو جھوٹی ہو سکتی ہے، اور سند نہیں رہی تو کوئی نبی کے نام سے بول دیا اور سند میں کچھ نہیں، ڈائریکٹ اللہ سے آئی. تو کیا وہ روایت مرفوع اور جھوٹی ہو سکتی ہے؟ یعنی مرفوع کی سند صحیح ہونا چاہیے، اور اگر نہیں ہوئی تو اس کو مرفوع بولیں گے کہ نہیں بولیں گے؟ نہیں بولیں گے. کیا بولیں گے؟ اختلاف امتی رحمہ. مرفوع کی تعریف کیا ہے؟ میرے سوالات یاد رکھیے. دیکھیے اب سوالات سوچیے اس کو. کیا مرفوع ضعیف ہو سکتی ہے؟ کیا مرفوع جھوٹی ہو سکتی ہے؟ کیا وہ روایت جو مرفوع ہے اس کی سند ہی نہیں ہے، ایسا ہو سکتا ہے؟ یہ تو تھوڑا مشکل ہے. کیا ہے؟ سند ہی نہیں اس کی. آپ لوگ مشورہ کر رہے ہیں؟ کیا کر رہے ہیں؟ جس کی سند میں گڑبڑ ہے وہ مرفوع ہوگی ہی نہیں. صحیح ہے؟ آپ سمجھے میں بول رہا ہوں، میں پوچھ رہا ہوں. مرفوع کی تعریف کیا ہے؟ اس لیے اچھے سے دیکھیے، جب تک کہ کسی چیز کو وہ کیا نہیں ہے اچھی طرح سے نہیں سمجھتا ہے، تب تک کہ وہ کیا ہے سمجھ میں نہیں آتا ہے. سمجھ میں آیا؟ کوئی بھی چیز کیا ہے اور کیا نہیں ہے دونوں معلوم ہونا چاہیے.
मरफू की सनद न हो, ऐसा होगा? नहीं होगा ना। जैसे कोई आदमी कहे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूँ फरमाया, झूठ बोल रहा है वो, तो क्या टेक्निकली इस हदीस को मरफू कहा जाएगा? कहा जाएगा। क्यों? क्योंकि जो भी बात सच्ची, झूठी, सनद वाली, बेसनद, कैसी भी बात, उसकी निस्बत अगर नबी से हो उसको क्या कहते हैं? मरफू कहते हैं। याद रहेगा ये कि जो बात नबी के बारे में कही जाए, क्योंकि वो गई कहाँ तक? झूठी है वो, लेकिन बात किसके बारे में है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। तो ऐसी बात को क्या कहेंगे? क्या मरफू रिवायत गैर मोतबर हो सकती है? हो सकती। झूठी हो सकती तो गैर मोतबर क्यों नहीं होगी? तो मरफू रिवायत वो है कि जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बात हो, बस इतनी डेफिनेशन है। सही है नहीं है वो बात की बात है, लेकिन है वो क्या? मरफू है। इसीलिए बहुत सारी किताबों में आप देखोगे, अब आगे जब आप पढ़ोगे हदीस की, ये बहुत बड़ी फील्ड है हदीस की, आप देखोगे उसमें उलमा कहते हैं ये रिवायत मरफूअन सही नहीं है, ये इब्न मसूद का कौल है। ये ज़रूरत क्यों पेश आ रही है कि ऐसा होता है कि एक रिवायत नबी के नाम से भी आती है और सहाबी के नाम से भी आती है, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से वो रिवायत सही नहीं होती है, हाँ सहाबी के नाम से होती है। ऐसा क्यों होता है? बाज़ औक़ात रावी गलती करता है, सहाबी की बात को नबी की बना देता है, तो नबी की बात से क्या हो जाता है? एकदम मामला वो कानूनी बात है एकदम। सहाबी की बात इज्तिहादी भी हो सकती है। तो बहुत सारी हदीसें ऐसी हैं, हम आगे आके देखेंगे इंशाल्लाह जब वाकई हम रिवायतों पर बात करेंगे कि ये मौकूफ़ है, ये ऐसी है, ये ज़ईफ़ है, मौकूफ़न सही है लेकिन मरफूअन सही नहीं है। आदमी बोलेगा ये क्या है? मरफूअन सही नहीं है, मौकूफ़न सही है, क्या है ये बहुत बारीक एकदम फील्ड है, ये सर्जन का काम है हदीस की, क्योंकि पूरा दीन उस पर मबनी है। इसीलिए इब्न सीरीन रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे इन हादिहिल अहादीस दीनुन फंज़ुरू अम्मन तअख़ुज़ून दीनकुम, ये हदीसें तुम्हारा दीन हैं, इससे तुम्हारा दीन बनता है, ये दीन का हिस्सा है, इसलिए देखो किससे हदीस ले रहे हैं। हदीस का मामला बहुत सेंसिटिव है। तो कोई हदीस मरफू होती है लेकिन ज़ईफ़ होती है, वही बात कभी मौकूफ़न सही होती है। मौकूफ़ किसको कहते हैं? मौकूफ़ वक़फ़ा से, वक़फ़ा वो बात गई 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 जाके रुक गई। किधर रुकी? ऊपर तक नहीं गई, वो कहाँ तक जाके रुक गई? सहाबी पर। तो ऐसी बात को क्या कहते हैं? मौकूफ़। जो ऊपर तक गई उसको क्या बोलते हैं? मरफू। लेकिन जो सहाबी तक जाके रुक गई उसको क्या कहते हैं? मौकूफ़। वक्फ़ मालूम होगा आपको, वक्फ़ थोड़ा वक्फ़ा हम लेते हैं, तो वक्फ़ा क्या है? ठहरना है। वक्फ़े से बारिश हो रही है, ठहर ठहर कर हो रही है, तो ठहर गई वो बात, कहाँ? सहाबी पे जाके ठहर गई, तो उस रिवायत को क्या कहते हैं? मौकूफ़। क्या मौकूफ़ रिवायत मुनक़ते हो सकती है? यानी सनद नहीं है उसकी, या ज़ईफ़ सनद है या टूटी हुई सनद है, हो सकती है? हो सकती है, क्योंकि यहाँ हम सनद पे बात नहीं कर रहे हैं। ये नाम जो दिए गए हैं वो सनद की वजह से हैं क्या? ये इस वजह से है कि किसकी बात है, बस सनद ज़ईफ़, सही, टूटी हुई, जुड़ी हुई, वो बात की बात है। तो ये मरफू किसको कहते हैं? जो नबी की बात हो। मौकूफ़ वो जो सहाबी की बात हो। और मक़तूअ, मक़तूअ क़त्अ से, कट हो जाना, कट हो जाना, मुनक़ते जिसको हम कहते हैं, कट। तो ये बात सहाबी तक भी नहीं गई, कट हो गई, तो उसको क्या कहेंगे? मक़तूअ। कहाँ तक रुक गई फिर? जो सहाबी तक नहीं गई वो कहाँ रुक गई? ताबई। तो तीन देखा हमने, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
صحابی تابعی، جو بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس کو کیا کہیں گے؟ یہ روایت کیا ہے؟ مرفوع ہے۔ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ ہو، صحابی کی بات ہو، اس کو کیا کہیں گے؟ موقوف۔ اب یہ تھوڑا آپ کو لگ رہا ہوگا یہ تھوڑا کیا ہو رہا ہے، ابھی ڈیلیکیٹ ہوتا جا رہا ہے، یہ آپ کو الفاظ یاد رکھنے پڑیں گے، یہ یاد کرنا پڑے گا، اتنا آسان نہیں ہے۔ صحیح ضعیف، صحیح ضعیف، یہ سب چیزیں آپ کو دھیان رکھنے پڑیں گی، اور محنت کی تو سب آتا ہے۔ سارے سبجیکٹ آسان ہیں، ایک ہی سبجیکٹ مشکل ہے، کون سا؟ محنت کرنا۔ یہ سبجیکٹ جس کے لیے آسان ہو گیا، باقی سارے سبجیکٹ آسان ہوتے ہیں۔ کچھ بچے کیا بولتے ہیں؟ میتھس بہت ڈیفیکلٹ ہے، کچھ بولتے ہیں میتھس بہت اچھا لگتا ہے۔ تو کیوں؟ اس لیے کہ محنت کر رہا ہے، وہ محنت نہیں کر رہا ہے۔ تو آدمی محنت کرے تو سب آسان ہو جاتا ہے۔ تو یہ آپ اگر نہیں کرتے ہیں تو آپ حدیث کے بارے میں بولنا بھول جاؤ گے، یہ آپ کو کرنا پڑے گا۔ یہ کڑوی دوائی ہے جو نگلنی پڑے گی، آپ کو معلوم ہونا چاہیے آپ کو، اور آپ بحث کرو گے آگے کی جنریشن آپ کو پکڑے گی اس میں۔ ایسا یہ بتاؤ مرفوع ہے کہ موقوف ہے؟ اب یہ کیا رہتا، ذرا جا کے آؤ، ذرا پوچھ کے آؤ تمہارے عالم سے۔ تو یہ معلوم ہونا چاہیے آپ کو، اگر آپ کو دعوتی ذمہ داری نبھانا ہے تو یہ آپ کو محنت کرنی پڑے گی۔ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک بات پہنچے کیا ہے؟ مرفوع۔ جو صحابی تک جا کے رک جائے اور جو بیچ میں کٹ ہو جائے تابعی تک، مقطوع۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک بات پہنچتی ہے اور اس کی سند بھی جڑی ہوئی ہوتی ہے، تو ایسی روایت کو مسند کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ مسند۔ یہاں پہ ہے نا، الحدیث المسند متصل سندہ مرفوعا الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ مسند حدیث وہ ہے جو مرفوع ہو اور سند جڑی ہوئی ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ مسند۔ مجھ کو یہ بتائیے کہ کیا مسند ضعیف ہو سکتی ہے؟ ضعیف ہو سکتی ہے مسند؟ مرفوع ضعیف ہو سکتی ہے اور مسند بھی ہو سکتی ہے۔ پھر سے سنیے، دیکھیے، کیا مرفوع میں سند ضروری ہے؟ ہمارے لیے ضروری ہے، پر اس کی ڈیفینیشن میں ضروری ہے کیا؟ نہیں بھی ہوئی تو مرفوع ہو سکتی ہے نا۔ اور سند اگر ٹوٹی ہوئی ہو تو مرفوع ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اگر سند ٹوٹی ہو تو کیا وہ مسند ہو سکتی ہے؟ کچھ لوگ پچھلے سوال پہ ہاں بول رہے ہیں، پہلے مرفوع پوچھا تھا، ابھی مسند پوچھ رہا ہوں۔ سوال کیسا رہتا ہے؟ ایک فلو میں آدمی رہتا ہے، بارش آئے گی نا کل؟ ہاں آئے گی۔ نہیں آئے گی نا؟ نہیں آئے گی۔ کیا مسند مرفوع ہو سکتی ہے؟ پھر سے سوال سنیے، پہلے جواب نہیں، پہلے سوال۔ پہلے جس کو جوابات دینے ہو دے دو، میں سوال بعد میں پوچھ رہا ہوں۔ پہلے ہمارے پاس ایک ہی جواب ہے، لے لو، لینا ہے لو، نہیں تو نہیں بھائی، دعوت ہے۔ کیا کوئی مسند روایت مرفوع ہو سکتی ہے؟ کچھ لوگ بول رہے بھائی اپنا ٹائم ختم ہو گیا۔ اور کیا کوئی مرفوع روایت مسند ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی۔ پہلے تو میں واپس سے اس کو ایزی کرتا ہوں۔ آپ بولو گے ہم کو کنفیوز مت کرو، پہلے ہی بہت کنفیوز ہو کے آئے ہم لوگ۔ دیکھیے، جب تک کہ ہم یہ نہیں کریں گے تب تک کہ واقعی بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ دیکھیے دو چیزیں، مسند، مرفوع۔ مرفوع نبی کی بات، صحیح ضعیف، سند جڑی نہیں جڑی کوئی مطلب نہیں، نبی کے بارے میں ہے۔ مسند نبی کی بات، سند جڑی ہوئی ہے، اس میں ایک کنڈیشن زیادہ ہے، کیا ہے؟ سند جڑی، باقی دونوں کیا ہیں؟ سیم ہیں۔ تو مسند مرفوع ہو سکتی ہے؟ ہوتی ہی ہے، آپ نے ایسا بولنا چاہیے، کیونکہ دونوں میں کس کی بات ہوتی ہے؟
لیکن کیا مرفوع مسند ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی نا، ہو سکتی ہے، کیونکہ کیا کسی مرفوع روایت کی سند جڑی ہو سکتی ہے؟ جڑی ہو بھی سکتی، نہیں بھی جڑی ہو سکتی ہے۔ اگر وہ جڑی ہوئی نہ ہو تو مرفوع رہے گی، مسند نہیں بنے گی، لیکن اگر مرفوع کی سند جڑ جائے تو کیا بن جاتی ہے؟ ہاں تھوڑا اچھا لگ رہا ہے، نبی کی بات بیان کی جائے وہ مرفوع ہوتی ہے، لیکن جب ترقی کر کے اس کی سند جڑی ہوئی ہو تو مسند بن جاتی ہے۔ تو اوپر کا لیول کون سا ہے؟ مسند۔ تو کیا ہر مسند صحیح ہوتی ہے؟ سند جڑی ہے نا، راوی ضعیف بھی ہو سکتے ہیں اس کے، سمجھ میں آ رہی بات؟ سند جڑی ہے، اس نے اس سے سنا، اس نے اس سے سنا، لیکن سب کے سب جھوٹے، تو سند تو جڑی ہوئی ہے نا، ایک جھوٹے نے دوسرے سے، دوسرے جھوٹے نے تیسرے سے، سب ایمانداری سے بول رہے ہیں، وہ بھی بھروسہ کیا اپنے، چلو تو سند جڑی ہوئی ہے، یہ ملا اس سے، ہاں یہ ملا، یہ اس سے ملا، ہاں ملا، برابر ملا اس نے، ہم نے دیکھا نا ملا اس نے، تو اس طرح سے سند جڑی ہوئی ہے، لیکن وہ معتبر ہے نہیں۔ تو مسند ضعیف بھی ہو سکتی ہے اور مرفوع صحیح بھی ہو سکتی ہے، مسند صحیح نہیں ہو سکتی، کیا ہو سکتی؟ مسند ہو سکتی، سمجھ میں آیا؟ تو خلاصہ کلام یہ کہ وہ بات جو نبی کے بارے میں ہو مرفوع، اور اگر سند جڑی ہو تو مسند، ٹھیک، اور اگر صحابی کے بارے میں ہو تو موقوف، تابعی کی بات ہو تو مقطوع۔ اس میں ایک اور لفظ آتا ہے جس کو کہتے ہیں اثر، اثر، اثر فٹ سٹیپس کو بھی کہتے ہیں اثر، آثار اس کی جمع ہے، نقش قدم جو ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ اثر۔ ما قدموا، یعنی جو قرآن میں ہے نا آثارہم، اثر، اثر عام طور سے اس میں دو قول علماء کی، کچھ علماء کہتے ہیں کہ اثر ساری حدیثوں کو، ساری روایتوں کو بولتے ہیں، چاہے وہ نبی کی ہو، صحابی کی ہو، تابعی کی ہو، تبع تابعی کی ہو، کوئی بھی روایت ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ اثر۔ کچھ علماء کا بولنا ایسا ہے، لیکن عام طور سے علماء کا بولنا یہ ہے کہ نہیں، اثر اس روایت کو کہتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ ہو، صحابی، تابعی یا تبع تابعی کی ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اثر۔ ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت کو عام طور سے اثر کہا جاتا ہے نہیں، لیکن بعض علماء ہیں جنہوں نے مرفوع، موقوف، مقطوع سب کو کس میں شمار کیا ہے؟ اثر میں شمار کیا۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ شرح معانی الآثار، یہ کس کی کتاب ہے؟ امام ابو جعفر الطحاوی، اس میں انہوں نے مرفوع روایتیں بھی نقل کی ہیں اور موقوف بھی، اور اس کے علاوہ اقوال وغیرہ بھی ذکر کیے ہیں، تابعین وغیرہ کا عمل یا قول بھی ذکر کیا ہے، تو انہوں نے کیا نام دیا اس کو؟ شرح معانی الآثار یا شرح مشکل الآثار۔ مشکل الآثار جو ان کی کتاب ہے، اس میں تو صرف عام طور سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہیں، لیکن انہوں نے نام کیا دیا اس کو؟ اثر۔ تو روایت کو عام طور سے کیا کہا جاتا ہے؟ اثر، لیکن زیادہ بہتر طریقہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے علاوہ کے لیے یہ استعمال کیا جائے جو عام معمول ہے، یاد رہے گا؟ تو اثر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایتوں کے علاوہ کو کہا جاتا ہے۔ تو آج ہم نے کتنے لفظ سیکھے؟ 5۔ کون کون سے لفظ بتائیں گے؟ نمبر 1 مرفوع، نمبر 2 مقطوع، نمبر 3 موقوف، نمبر 4 مسند، نمبر 5 اثر۔ اثر، اثر کی جمع آثار، آثار، آثار الگ ہے، آثار سؤر سے ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے تھوک، لعاب، اس لیے تجوید والے یاد رکھیں تجوید ضروری ہے۔ بہت سارے لوگ تجوید پہ دھیان نہیں دیتے ہیں اور سیکھتے نہیں قرآن کو، تجوید سے سیکھنا چاہیے، قرآن کو آنا چاہیے، ہیں موجود پڑھانے والے، لاپرواہی اس میں نہیں کرنا چاہیے۔ تو بہت سارے آگے میں آؤں گا، الفاظ کا کچھ مطلب ہو جاتا ہے اگر آپ غلط پڑھتے ہیں۔ تو مرفوع نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے والی بات
موقوف صحابی تک، مقطوع تابعی تک ہے۔ اثر عام طور سے جنرلی جو روایتیں آتی ہیں ان کو کہتے ہیں، لیکن عام جو طریقہ محدثین کا ہے وہ کس کے لیے ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد والوں کے لیے ہے۔ اور مسند اس مرفوع کو کہتے ہیں جس کی سند جڑی ہو، چاہے صحیح ہو یا ضعیف ہو۔ ٹھیک ہے، اگلے درس میں ہم انشاءاللہ اس کی مزید اور اقسام کیا کیا ہیں دیکھیں گے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ سویا ہوا ہے؟ اس کو آواز آ رہی کہ آپ کو نہیں آ رہی؟ پائلٹ کا ہے۔ I think it's good. Arthing بہت آ رہا ہے اس کو۔ پچھلے درس میں کچھ مشکل چیزیں ہم نے دیکھی تھی۔ آج انشاءاللہ تھوڑا اعادہ اس کا کر لیں گے، ریپیٹ اس کو ہم کر لیں گے، کیونکہ بہت سارے لوگوں نے کہا کہ پچھلا درس بہت اچھا تھا لیکن سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، اور اس میں سوالات اتنے زیادہ تھے کہ تھوڑا معاملہ الجھ گیا۔ تو بہرحال اس کو ہم واپس سے ایک مرتبہ آسانی سے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ حدیث کی 3 قسمیں ہم نے دیکھی تھیں، اس کے علاوہ میں آگے بتاؤں گا اور کیا قسمیں تھیں، کون کون سی ہیں وہ۔ اچھا یہ بتائیے کہ جو قسمیں ہم نے پچھلے درس میں دیکھیں وہ کس اعتبار سے تھیں؟ نسبت کے اعتبار سے۔ نسبت کس کے ساتھ بات جا کے جڑتی ہے؟ تو 3 قسمیں وہ کون کون سی تھی؟ نمبر 1 مرفوع، 2 موقوف، اور نمبر 3 مقطوع۔ ابھی تجوید کے کلاس آپ کو لگانے ضروری ہو جائیں گے، ورنہ اس کو مقطوع آپ بولو گے تو تھوڑا برا لگے گا۔ مرفوع، موقوف اور مقطوع، یہ 3 قسمیں حدیث کی ہم نے دیکھی تھی۔ مرفوع اس حدیث کو کہتے ہیں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول و عمل ہو یا آپ کے بارے میں کوئی بات ہو۔ مرفوع اس کو اس لیے کہتے ہیں اس لیے کہ وہ اوپر تک گئی جہاں تک کہ اس کو جانا چاہیے تھا۔ تو رفع کا لفظ ہوتا ہے اوپر اٹھانا، تو بتانے والے نے بات اوپر لے جاتے کہاں تک لے گیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی قول یا کوئی عمل ہو، آپ کا قول یا آپ کا عمل، تو ایسی حدیث کو کیا کہتے ہیں؟ مرفوع۔
لیکن کبھی حدیث مرفوع نہیں ہوتی ہے۔ صحابی کی بات یا صحابی کا عمل کوئی تابعی ذکر کرتا ہے، صحابی سے صحابی نقل کرتا ہے، کیا یہ ممکن ہے؟ ایک صحابی دوسرے صحابی کی بات نقل کر رہے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے یوں کہا، کیا ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے۔ صحابی سے صحابی روایت کر سکتے ہیں، تابعی سے تابعی روایت کر سکتے ہیں، ہو سکتا ہے۔ جیسے آج ہم آپس میں ایک دوسرے سے لیتے ہیں تو ایک ہی درجے کے، ایک ہی لیول کے، ایک ہی طبقے کے لوگ آپس میں ایک دوسرے سے روایت لے سکتے ہیں۔ بعض اوقات ایک تابعی سے دوسرا، دوسرے سے تیسرا، تیسرے سے چوتھا، تین تین چار چار تابعی ایک ہی سند میں آ جاتے ہیں، تو ایسا ہو سکتا ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ تابعی نے تابعی سے لیا، تابعی نے پھر صحابی سے لیا اور صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا، ہمیشہ ضروری ایسا نہیں ہے۔ ایسا ہو سکتا ہے تابعی نے تابعی سے لیا، انہوں نے تابعی سے لیا، پھر انہوں نے تابعی سے، انہوں نے تابعی سے، انہوں نے تابعی سے، پھر انہوں نے صحابی سے، انہوں نے صحابی سے، ہو سکتا ہے۔ تو ایک ساتھ دو لوگ ایک لیول کے سند میں آ سکتے ہیں، یاد رکھیں۔ بہرحال تو موقوف اس روایت کو کہتے ہیں کہ جس میں کوئی شخص، اس لیے میں شخص بول رہا ہوں، کوئی راوی کسی صحابی کی کہی ہوئی بات یا اس صحابی کا کیا ہوا عمل نقل کرے کہ فلاں صحابی نے یوں کہا یا فلاں صحابی نے یوں کیا، تو ایسی روایت کو کیا کہیں گے؟ موقوف۔ موقوف وقفہ سے ہے، وقف کے معنی ہوتے ہیں رکنا، بتانے والا صحابی تک جا کے رک گیا، وہ اور اوپر نہیں گیا، اس لیے اس کو کیا کہیں گے؟ موقوف۔ ٹھیک ہے۔ نمبر 3، صحابی سے بات کا لیول کیا ہے؟ تابعی۔ کسی تابعی کی بات کوئی راوی ان کا تابعی کا قول یا تابعی کا عمل اگر نقل کرتا ہے تو ایسی روایت کو کیا کہتے ہیں؟ وہ روایت کیا ہے؟ مقطوع ہے، وہ قطع ہو گئی۔ مقطوع یعنی کٹ کی ہوئی، تو یہ بیچ میں سے ہی کٹ ہو گئی، یعنی کہاں تک جا کے رک گئی؟ تابعی تک ہی، اور اوپر گئی نہیں ہوا۔ یہ علماء نے، اب کوئی آدمی یہاں ایک سوال ہی پیدا ہو سکتا ہے، قرآن حدیث میں ہے کہ اس کو مرفوع بولتے ہیں؟ آپ بہت قرآن حدیث بولتے ہو، تو کیا ہے قرآن و حدیث میں ہے؟ تو یہ بات یاد رکھیں کہ اصطلاحات میں علماء کے مابین ایک مشہور اور متفق بات یہ ہے کہ اصطلاحات میں، ٹرمینالوجی میں جھگڑا نہیں کیا جائے گا، اس لیے علماء کے بیچ میں اصطلاحات میں بعض اوقات اختلاف بھی ہوتا ہے، کسی کی کوئی اصطلاح ہوتی، کسی کی کوئی اصطلاح ہوتی، ہم اینڈ میں آئیں گے اس کے اوپر کہ فلاں اس کو اگر مقبول کہتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے، ثقہ کہتے ہیں، لا بأس بہ کوئی کہتا ہے راوی کے بارے میں تو ان کے نزدیک کیا مطلب ہے، ان کے نزدیک کیا مطلب ہے، اگر وہ صدوق کہتے ہیں تو ان کے نزدیک کیا، ان کے نزدیک کیا ہے۔ بہرحال وہ بات کی چیز ہے، بہت آگے کی چیز ہے۔ یہاں ہم 3 باتیں ہم نے دیکھی، مرفوع، موقوف اور مقطوع، نبی، صحابی، تابعی۔ ٹھیک ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے، اب یہاں پر کچھ باتیں ان کے بارے میں ہم دیکھیں گے۔ مرفوع، موقوف، مقطوع صحیح بھی ہو سکتی ہے، ضعیف بھی ہو سکتی ہے۔ صحیح بھی ہو سکتی ہے یا صرف صحیح ہوگی؟ ضعیف بھی ہو سکتی ہے۔ اس کی سند جڑی ہوئی بھی ہو سکتی ہے، سند ٹوٹی ہوئی بھی ہو سکتی ہے، یعنی اس کے یہ آتھینٹک ہو سکتی ہے اور نہیں بھی ہو سکتی ہے۔ یہ روایتیں صحیح بھی ہو سکتی ہیں، سچی بھی ہو سکتی ہیں، جھوٹی بھی ہو سکتی ہیں۔ جتنی جھوٹی حدیثیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، وہ مرفوع ہیں کہ نہیں ہیں؟ مرفوع ہیں وہ، یعنی جس میں نبی کی بات آئے وہ مرفوع، سچی یا جھوٹی وہ بات کی بات ہے، لیکن اس پہ لیبل کیا لگا؟ جیسے جس بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جس بات میں تذکرہ ہو اس کو حدیث بولتے ہیں کہ نہیں بولتے ہیں؟ اب یہ بات کی بات ہے، یہ حدیث معتبر نہیں ہے، یہ حدیث معتبر ہے۔ آدم علیہ السلام نے دیکھا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جنت میں لکھا ہوا ہے تو وسیلے سے دعا کی، یہ مرفوع روایت ہے یا نہیں ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے یہ، لیکن یہ روایت کیا ہے؟ صحیح نہیں ہے، صحیح نہیں ہے۔
تو موقوف، مرفوع، مقطوع جو بھی روایتیں اس طرح سے، لولا کلمہ خلقت الافلاق، یا اس طرح سے اور جو بھی روایتیں ہیں، وہ ساری روایتیں جیسے حدیث میں ہیں. ایک روایت ہے، کیا ہے؟ اطلب العلم ولو بالصین، علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین جانا پڑے. چین کیوں جائیں گے بھائی؟ چین کیوں جائے گا کوئی آدمی؟ تو یہ روایت سند کے اعتبار سے، صرف متن نہیں، سند کے اعتبار سے کیا ہے؟ صحیح نہیں ہے. لیکن کس کا قول کہا گیا ہے؟ یہ بولنے والے نے کس کی بات بتایا؟ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو یہ روایت مرفوع ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن کیا یہ صحیح ہے؟ نہیں ہے. تو مرفوع روایت، موقوف روایت یا مقطوع روایت صحیح بھی ہو سکتی ہے اور ضعیف بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. جیسے کسی نے روایت نقل کی، الادب المفرد میں ہے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے ان کے پاؤں میں کچھ تکلیف ہوئی. کسی نے کہا کہ جو تم کو بہت محبوب ہے اس کو پکارو یا اس کا نام لو. انہوں نے کہا یا محمد. یہ روایت صحیح ہے؟ یہ روایت صحیح نہیں. لیکن یہ کیا ہے؟ موقوف ہے، مرفوع ہے؟ موقوف ہے. تو یہ روایت مرفوع نہیں ہے، یہ موقوف ہے. لیکن سند کیسی ہے؟ ضعیف ہے. اسی طرح سے بہت ساری اور روایتیں ہوتی ہیں. جیسے موقوف روایتیں کہاں ملیں گی آپ کو؟ کن کتابوں میں ملیں گی؟ نمبر 1، اس کے آسانی سے ڈھونڈنے کی جگہیں موقوف روایت کی، مصنف ابن ابی شیبہ، مصنف عبد الرزاق، یا سنن البیہقی الکبریٰ، یا اس طرح کی اور کتابیں ہیں. شرح معانی الآثار، شرح معانی الآثار امام الطحاوی کی. تو یہ کتابیں جس میں آپ کو صحابہ کی روایتیں ملیں گی، یعنی صحابی ایسا کہتے تھے، صحابی نے ایسا کیا. اور اس میں مقطوع روایتیں بھی آپ کو ملیں گی، اس میں تابعین کے آثار بھی موجود ہیں. تو ہم نے دیکھا تھا کہ ان کے لیے ایک اور لفظ بھی استعمال ہوتا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے علاوہ ہوتا ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اثر. اثر اثر اثر. تو جو روایتیں موقوف یا مقطوع ہوتی ہیں ان کے لیے ایک اور لفظ کیا استعمال ہوتا ہے؟ اثر. اور آپ مرفوع کو بھی اثر کہہ سکتے ہیں قاعدے کے اعتبار سے، لیکن عام طور سے استعمال اس کا ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے، نہیں ہوتا ہے. تو عام طور سے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہیں ان کے اقوال و افعال کے لیے کون سا لفظ استعمال ہوتا ہے؟ اثر کا. ٹھیک. اب ہم نے مرفوع کے اعتبار سے ایک اور روایت دیکھی تھی، یعنی ایک اور لفظ دیکھا تھا. اس کو کیا کہتے ہیں؟ مسند. اب تھوڑا آسان لگ رہا ہے نا؟ اب تھوڑا ایسے کیٹیگرائز کر رہے ہیں تو تھوڑا ایزی لگ رہا ہے. مرفوع اور مسند. مسند اور مرفوع کی نسبت کس سے ہوتی ہے؟ اللہ کے. اور دونوں میں فرق ہے یا دونوں ایک ہی ہیں؟ فرق ہے. کیا فرق ہے؟ مرفوع کی سند متصل نہیں ہوتی ہے اور مسند کی ایسا ہے. دیکھیں میں ایک جملہ بول رہا ہوں، صحیح ہے کہ غلط ہے آپ سوچئے، پھر اس کے بعد آپس میں اختلاف کیجئے. مرفوع کی سند متصل نہیں ہوتی ہے اور مسند کی سند متصل ہوتی ہے. کیا ہے جملہ صحیح ہے؟ کچھ لوگ بول رہے ہیں، تھوڑا انتظار کریں گے کون کون کیا کیا بولتا ہے دیکھیں گے ذرا. متصل کا مطلب کیا ہے؟ متصل کا مطلب ہوتا ہے جڑا ہوا ہونا. یعنی آپ کو پہلے سند متصل کا مطلب کیا ہے دیکھیے. مثال کے طور پر ایک آدمی نے دوسرے سے حدیث سنی، اس نے تیسرے سے، اس نے چوتھے سے، اور یہ پکی بات ہو کہ یہ سب آپس میں ملے ہیں اور سچے ہیں، تو اب کیا کہیں گے؟ یہ سند جڑی ہوئی ہے کہ نہیں؟ اب ایک آدمی کہتا ہے میں نے فلاں سے روایت سنی جبکہ وہ اس سے ملا نہیں ہے، یا وہ آدمی ایسے راوی کے بارے میں کہے جو اس کے پیدا ہونے سے پہلے مر چکا تھا کہ فلاں سے روایت مجھ کو ملی. اب عن میں کیا پاسبلٹی ہوتی ہے؟ ابھی ہم تھوڑا آگے کا پہلے لے رہے ہیں، ٹھیک ہے، سمجھ لیجئے اس کو. عن کا مطلب کیا ہے؟ جیسے ہم نے لفظ دیکھا تھا عن،
عام طور سے آتا ہے عن ابی ہریرہ، مشکات آپ کھول کے پڑھیں، ریاض الصالحین دیکھیں، عن ہی سے ملیں گے آپ کو روایتیں۔ عن کا مطلب کیا ہے؟ عن سے، تو عن ابی ہریرہ کا مطلب کیا ہوگا؟ ڈائریکٹ، انڈائریکٹ، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو کوئی راوی کبھی ایسا بولتا ہے کہ فلاں سے روایت ہے، اب ایسا ہوتا ہے کہ یہ روایت ڈائریکٹلی اس نے سنی، تو بولنا اس کا صحیح ہے کہ نہیں کہ فلاں سے روایت میرے پاس آئی؟ جیسے مثال کہ آپ کو تھوڑا اور آسان کرتا ہوں میں، آپ اگر کہیں کہ عن ابی ہریرہ، ابو ہریرہ سے یہ روایت ہے، کیا آپ کی ملاقات ان سے ہوئی؟ لیکن یہ جو جملہ ہے کہ یہ روایت کس سے آئی ہے، کیا یہ بات صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ کیا آپ جھوٹ بول رہے ہیں؟ آپ صحیح بول رہے ہیں، لیکن آپ کی ملاقات ان سے نہیں ہے۔ اب یہ کس کو معلوم؟ سب کو معلوم۔ کیوں؟ اس لیے کہ اتنا بڑا فاصلہ ہے بیچ میں کہ ہمارے گھر والے بھی بھروسہ نہیں کریں گے اگر ہم کہیں، پہلے وہ انکار کریں گے تمہاری ملاقات ہوئی کیا ان سے؟ تو اگر اتنا بڑا گیپ ہو تو سمجھنے میں مشکل ہوتی ہے نہیں، لیکن کوئی آدمی ایسا ہے کہ وہ زیادہ پرانا نہیں ہے، تو اب ایسے وقت میں ہو بھی سکتا ہے اس سے سنا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا ہے، صحیح ہے؟ جیسے آج سے 50 سال پہلے یا 30 سال پہلے کوئی آدمی تھا، اس کا انتقال ہو گیا، اور کوئی آدمی آج 50 سال کا ہے اور جس سے وہ روایت بتا رہا ہے وہ 30 سال پہلے گیا، تو اب اس کی عمر کتنی ہوگی جب وہ تھا؟ تو ممکن ہے سنا ہو، نہیں بھی سنا ہو، وہ کسی اور ملک کا ہو یا اس کی ملاقات ہی نہیں ہوئی، ایک شہر میں لوگ ملتے نہیں ہیں لوگوں سے، صحیح ہے؟ تو اس سے روایت آئی ہے۔ اگر کوئی آدمی کہتا ہے ہو سکتا ہے اس سے ملا ہو سکتا ہے نہیں ملا ہو، اب اگر آپ اس آدمی کے ساتھ رہتے ہو بچپن سے اور آپ کو معلوم ہے اس کی ملاقات نہیں ہوئی اس سے، تو آپ بول سکتے کہ نہیں یہ روایت سند جڑی ہوئی ہے کیونکہ یہ اس سے ملا نہیں۔ یہ بہت باریک کام ہوتا ہے، اس کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ ہر ایک کی زندگی کا پورا ڈیٹا سامنے رکھنا پڑتا ہے۔ اب آپ کو سمجھ میں آئے گا دھیرے دھیرے حدیث کے بارے میں محنت کتنی ہوئی ہے، کہ ہر آدمی کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے نہیں اس نے اس سے نہیں سنا ہے، کیونکہ یہ جب اس کے علاقے میں پہنچا تو اس کی وفات ہو چکی تھی 2 مہینے پہلے ہی، یہ ڈیٹا رہتا ہے۔ تو یہ سارا ڈیٹا حدیث کے باہر کا ڈیٹا ہے، اس کی بنیاد پر سند جڑی ہے یا نہیں یہ معلوم کیا جاتا ہے۔ سمجھ میں آیا؟ اب سند جڑی کا مطلب کیا ہے؟ کہ یہ آدمی کسی ایسے آدمی سے روایت کر رہا ہے جس سے اس کی ملاقات نہیں ہوئی، یا یہ آدمی جس سے روایت نقل کر رہا ہے بیچ میں کوئی ہے، کیونکہ یہ دونوں ملے نہیں ہیں، ظاہر بات ہے کہ بیچ میں کوئی ہوگا جس سے اس کو حدیث ملی ہے، لیکن وہ معلوم نہیں کون۔ جیسے آپ اگر کہیں کہ یہ روایت ابو ہریرہ سے آئی ہے، تو آپ کے بیچ میں کتنے لوگ ہیں؟ بہت لوگ ہیں آپ کے بیچ میں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے بیچ میں اور آپ کے بیچ میں کئی لوگ ہیں، کون ہے معلوم نہیں، آپ کے پاس کہاں سے آئی معلوم نہیں۔ آپ کہو کہ میں نے کتاب میں پڑھی، مشکات میں پڑھی، تو اب ہاں ٹھیک ہے مشکات تک سند ہے، اب آپ نے مشکات سے لی، اب آپ نے ریاض الصالحین سے لیا، اب آپ نے بخاری سے لیا، تو بیچ میں کئی لوگ ہوتے ہیں۔ تو اگر وہ جو بیچ کا آدمی ہے جو ان دونوں کے بیچ میں آیا ہے وہ نہیں معلوم کون ہے اور اس کا نام ہی نہیں آیا اور بتایا بھی نہیں بولنے والے نے کہ میرے پاس کسی کے تھرو آئی، تو کیا مانا جائے گا؟ اس کی سند جڑی ہوئی نہیں ہے، سمجھا؟ تو میرا جملہ پھر سے میں دہراتا ہوں، مرفوع کی سند جڑی ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے، اور مسند کی سند جڑی ہوئی ہوتی ہے، کیا ہے صحیح ہے؟ پھر سے ایک بار بولتا ہوں، مرفوع کی سند جڑی ہوئی نہیں ہوتی ہے اور مسند کی سند جڑی ہوئی ہوتی ہے، صحیح ہے؟ کتنے بولتے ہیں صحیح ہے؟ ہاتھ ذرا اوپر کریں، میں پکڑوں گا نہیں کسی کو، آپ صرف ہاتھ اوپر کر سکتے ہیں۔ اور کون بول رہا ہے کہ صحیح نہیں ہے؟ اور کون بول رہا ہے کہ صحیح بھی ہے اور نہیں بھی ہے؟ ہم دونوں کے ساتھ ہیں، ہم کسی کا دل توڑنا نہیں چاہتے، صحیح بھی غلط بھی ہے۔
ٹھیک ہے، تیسری قوم سے شروع کرتے ہیں. صحیح ہے اور غلط ہے کس اعتبار سے؟ ہاں، تو اس کا مطلب یہ جملہ صحیح بھی ہے کہ مرفوع کی سند، یعنی دونوں میں فرق یہ ہے کہ مرفوع کی سند جڑی ہوئی نہیں ہوتی ہے اور مسند کی جڑی ہوتی ہے. کیا ہے جملہ صحیح ہے؟ آپ دیکھیے صحیح جملہ غلط جملہ بولنا کیسا ہوتا ہے. کیا جملہ صحیح ہے؟ جیسے میں کہوں انسان اچھا ہوتا ہے اور جن برا ہوتا ہے، کیا صحیح ہے؟ صحیح ہے. اب آپ بولیں صحیح بھی ہے غلط بھی ہے، ایسے شروع کریں تو ہوا. پھر یہ جملہ صحیح نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ دیکھیے اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال، جب ایک چیز میں دو پاسبلٹیز ہوں تو ایک چیز کو بولنا ایسا ہے غلط ہوتا ہے. سمجھ میں آیا؟ ایسا بھی ہو سکتا ہے، ایسا بھی ہو سکتا ہے. تو کوئی ایک بات بول سکتے ہیں آپ، جیسے میں نے جملہ کہا کہ انسان اچھا ہوتا ہے اور جن برا ہوتا ہے، ایسا ہے نہیں. انسان اچھا بھی ہو سکتا ہے، برا بھی ہو سکتا ہے، اور جن برا بھی ہو سکتا ہے، اچھا بھی ہو سکتا ہے. تو کوئی ایک حتمی بات بول سکتے ہیں، جب دونوں پاسبل ہے تو نہیں بول سکتے. سمجھا؟ تو یہاں یہ کہنا کہ ہاں یہ بات صحیح ہے، یہ صحیح نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ضروری نہیں مرفوع ہمیشہ اس کی سند ٹوٹی ہوئی ہو، جڑی بھی ہو سکتی ہے، ٹوٹی بھی ہو سکتی ہے. تو آپ یہ بول سکتے ہو کہ ہاں اس کی جڑی ہوئی ہوتی ہے، ہاں اس کی ٹوٹی ہوئی ہوتی ہے. نہیں، ایک بات جب کہی جائے گی تو کہے گا نہیں، اس کی سند جڑی بھی ہو سکتی ہے اور منقطع بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے؟ تو اس اعتبار سے جملہ صحیح نہیں ہے. دو پاسبلٹیز میں سے جبکہ دونوں اپوزٹ ہوں، ایک کو کہنا صحیح نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے؟ جیسے آپ سے کوئی پوچھے آپ مسجد میں رہتے ہو تو آپ بولیں گے ہاں صحیح بھی ہے غلط بھی ہے. کیوں؟ نماز کے وقت میں مسجد میں ہوتا ہوں، نماز کے علاوہ باہر ہوتا ہوں. کیا جملہ صحیح ہوگا؟ وہ کیا سمجھ رہا ہے؟ مسجد میں رہتے کا مطلب ہاں مسجد میں رہتے ہیں. تو نہیں بول سکتے آپ ایسے. جس میں دونوں ممکن ہوں اس میں ایک کو حتمی طور پر نہیں بول سکتے. ایسا نہیں بول سکتے اس کو. ایسا بول سکتے اس کو. تو یہاں مرفوع میں دونوں ہیں پاسبل. سمجھ رہا ہے کہ نہیں سب کو؟ بھائی میں ہی جا رہا ہوں اور پیچھے پلٹ کے دیکھا تو کوئی بھی نہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. مرفوع کی سند جڑی بھی ہو سکتی ہے، ٹوٹی بھی ہو سکتی ہے، کہیں بھی جا سکتا ہے. مرفوع کوئی بھی پارٹی میں ہو سکتی ہے، جڑی ہوئی پارٹی، ٹوٹی ہوئی پارٹی. لیکن مسند کی سند ہمیشہ کیا ہوگی؟ جڑی ہوئی. یہ فرق دونوں میں ہے. مرفوع میں دونوں پاسبلٹیز ہیں لیکن مسند میں دونوں پاسبلٹی نہیں ہے. ایک بات سمجھ میں آئی؟ دونوں کا فرق نمبر 1، مرفوع کی سند ٹوٹی ہوئی ہو سکتی ہے لیکن مسند کی سند ٹوٹی ہوئی نہیں ہوتی ہے. یہ یاد رہے گا. 2، کوئی اور بتا سکتا ہے اس میں کچھ؟ ایک اور بات اس میں، اب میں یہ جملہ کہہ رہا ہوں آپ دیکھیے صحیح ہے کہ نہیں ہے. پھر سے پچھلے ہفتے کی طرح نہیں ہونا چاہیے. سب لوگ رحم سے دیکھتے ہیں، کچھ رحم کرو ہمارے اوپر، تھوڑا آسان سے سمجھاؤ ہم کو. مرفوع ضعیف ہوتی ہے اور مسند صحیح ہوتی ہے. کیا بات صحیح ہے؟ دونوں بھی صحیح بھی ہو سکتی ہیں. اور مجھ کو بتائیے کہ جب سند جڑی ہوئی ہے تو حدیث ضعیف ہو سکتی ہے. کیوں؟ راوی جھوٹا ہے اس میں. بتانے والا بات، جیسے مثال کے طور پر پوری بستی کے جھوٹے 4 جمع ہو گئے، بولے میں نے اس سے سنا، اس نے اس سے سنا، اس نے اس سے سنا کہ آپ کے والد صاحب پر ہمارے باپ کا قرض ہے. اب سند پوری کیا ہے؟ ایک دم جڑی. بڑے جھوٹا کہیں گے بھاگ یہاں سے، تم چاروں جمع ہو کے پلان کیے ہوئے تم. تو سند جڑی، بولے سند منقطع نہیں. ہماری روایت کیسی؟ ایک دم
متصل السند ہے تو کیا آپ مانو گے؟ نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ سند جڑی ہے، لیکن سند میں کیسے ہیں؟ ہیرے جواہرات ہیں، سب ایک سے ایک موتی ہیں اس میں. تو راوی کا معتبر ہونا بھی ضروری ہے. تو سمجھ میں آیا؟ سند جڑی ہونے سے حدیث صحیح ہو جاتی ہے؟ نہیں، اس کی ایک شرط پوری ہوئی، لیکن حدیث کے صحیح ہونے کے لیے صرف سند کا جڑنا کافی ہے نہیں. اور مرفوع متصل ہو سکتی ہے، نہیں بھی ہو سکتی. تو یہ دونوں روایتیں صحیح بھی ہو سکتی ہیں، ضعیف بھی ہو سکتی ہیں، لیکن دونوں میں ایک فرق ہے. وہ کیا ہے؟ سند جڑی، سند نہیں جڑی. بس سمجھا؟ ٹھیک ہے. اب ہم آگے بڑھتے ہیں.